عبداللہ خود روایت فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت آمنہ کے گھر میں نبی کریم تشریف فرما ہو رہے تھے، اس دن میں خود حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی اور حضرت آمنہ کے پاس کھڑی تھی، اور جب بچہ جنم لیا تو میں گھر سے باہر آئی، میں روشنی کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ جو ہی باہر آئی تو دیکھا کہ گھر کے اوپر، حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر ستارہ لٹک رہا ہے۔ مجھے ایسا ڈر لگا کہ ستارہ کہیں میرے سر پر نہ گر جائے، اس لیے میں جلدی سے واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد گھر کے اندر چلی آئی۔ میرے کہنے کا مطلب لب لباب یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، آخر کیا وجہ ہے کہ میرے گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں بھی چراغا کرتا ہوں، میں بھی لائٹ لگاتا ہوں، میں بھی روشنی لگاتا ہوں، میں بھی غبارہ لگاتا ہوں، میں بھی جھنڈے لگاتا ہوں۔ مطلب یہ میرا بچہ جنم ہو، میرا بچہ کا اگر کوئی پیدائش کا موقع ہو تو جھنڈا لگاتا، غبارہ لگاتا، خوشبو لگاتا۔ لیکن اے لوگو، جب نبی کی آمد ہے، آقا کی آمد ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی نور کی آمد ہے تو ستارہ گھر پہ لٹک رہا ہے، ستاروں سے سجایا جا رہا ہے، نور سے جگمگایا جا رہا ہے۔ اے مولا، وجہ کیا ہے؟ اگر لائٹ ہی کرنا تھا تو جنریٹر کی لائٹ ہو جاتا، بجلی کی لائٹ ہو جاتی، چراغ کی لائٹ ہو جاتی، اور دوسری لائٹ ہوتی، ستاروں کی لائٹ کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب ملے گا اے لوگوں، ارے سنو، وہ دنیا کی لائٹ کے، دنیا کے بچوں کے، عام بچوں کو اگر اس کی پیدائش کی خوشی میں لائٹ سجانی ہو تو وہ کوئی جنریٹر کی لائٹ ہوگی، وہ دنیا کی کوئی وہ پیٹرومیکس کی لائٹ ہوگی، وہ بجلی کی لائٹ ہوگی۔ لیکن یہ جانے والا بچہ عام بچہ نہیں، بلکہ نبیوں کا سردار، یعنی تمام انبیاؤں کے سردار، یعنی نور بن کے جا رہا ہے۔ اس لیے اس کا کھلانا بھی اگر ہوگا تو چاند ہی نور ہوگا، اگر اس کا اشارہ ہوگا تو چاند ہی اشارہ ہوگا، اگر اس کے گھر کو جگمگانا ہوگا تو دنیا کی لائٹ نہیں بلکہ ایک نور کے گھر کو جگمگانے والا آسمان کا ستارہ نور ہی جگمگائے گا۔ یعنی اے لوگو، اگر دنیا کی لائٹنگ ہو، دنیا کو اگر روشنی دینا ہو تو دنیا کی روشنی دے، لیکن وہ فاطمہ الزہرا کا وہ ابا، یعنی نبیوں کے سردار حضور سرور کونین کی پیدائش پر اگر لائٹنگ خدا دے تو وہ کسی عام لائٹ نہیں بلکہ سورج کو، بلکہ ستارے کو گھر پہ لٹکا دے تاکہ دنیا جان جائے کہ اگر پیدائش نبی پر اگر لائٹنگ کرا، چراغا خدا نے کرا تو دنیا کی لائٹنگ سے نہیں، اس لیے کہ وہ ستارے کی لائٹنگ سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ستاروں کی لائٹنگ کی ضرورت پڑی؟ ہاں آؤ ذرا سمجھ تو لو کہ آخر ستاروں کی لائٹ کیوں آئی۔ جی ہاں دوستو، میرا بچہ کا بھی جب پیدائش ہوتا ہے تو میں بھی لائٹنگ کرتا ہوں، اگر کوئی پردھان منتری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی لائٹنگ کرتا ہے، کوئی راشٹرپتی کا بچہ اگر ہوتا ہے تو وہ بھی لائٹنگ کرتا ہے، وہ امریکہ کے اگر راشٹرپتی کا بچہ ہو تو وہ بھی لائٹنگ کرتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے امیر وہ اڈانی امبانی کا بچہ پیدا ہو تو وہ بھی لائٹنگ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو لوگوں، دنیا کی لائٹنگ کرنا ہوتا ہے تو دنیا کی لائٹ ہوتی ہے، لیکن آخری پیغمبر اگر آ رہا ہے تو اس کی لائٹنگ ستاروں کی لائٹ سے کیوں، اس کی لائٹنگ ستاروں کی جگمگاہٹ سے کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی چہرے پاک میں جواب نہیں، میرے نبی کے جسم پاک کا جواب نہیں، میرے نبی کے جمال پاک کا جواب نہیں، میرے نبی کے زمانے کا بھی جواب نہیں، میرے نبی کے دوست کا بھی جواب نہیں، حتی الامکان یہ کہو کہ میرے آقا کا دشمن کا بھی جواب نہیں، یعنی دشمنی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، دوستی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، زمانے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، امتی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ نے پیدائش کے موقع پر ستاروں کی لائٹنگ کی تاکہ دنیا جان جائے جس طرح جمال میں کوئی جواب نہیں، زمانے میں جواب نہیں، اسی طرح ان کے چراغا کو بھی لاجواب کر دو تاکہ اس میں بھی کوئی جواب نہ دے سکے۔
یعنی میرے آقا کی آمد کی لائٹنگ کو اس لیے لاجواب کیا تاکہ زمانہ کل یہ نہ کہے کہ لائٹ میں تو ان کا جواب ہو گیا تھا، ان کی آمد کے چراغا کا تو جواب ہو گیا تھا۔ ارے خدا جسے بنائے بے مثال تو دنیا کیا دے سکے مثال، خدا جسے بنائے بے مثال دنیا کیا دے سکے مثال۔ اس لیے لوگوں ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے۔ اس لیے کچھ اشعار میں آقا کی آمد کے مطابق سناتا ہوں، لیکن ایک بار اور مچل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انوار کے بادل، انوار کے بادل چھائے ہیں، انوار کے بادل، انوار کے بادل چھائے ہیں، تشریف محمد لاتے ہیں۔ سب لوگ بولیں گے تشریف محمد لاتے ہیں۔ انوار کے بادل، انوار کے بادل چھائے ہیں، تشریف محمد لاتے ہیں، تشریف محمد لاتے ہیں۔ انوار کے بادل چھائے ہیں، تشریف محمد لاتے ہیں۔ جبریل علم، جبریل علم لہراتے ہیں، تشریف محمد لاتے ہیں، تشریف محمد، بولے آپ لوگ تشریف محمد لاتے ہیں، تشریف محمد۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ جب میرے نبی آئے تھے تو جن و بشر حور و ملک سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ ذرا اب دنیاوی نہیں جنتی ماحول کو ذرا نظر فرمائے۔ یہ جن و بشر کیا حور و ملک، یہ جن و بشر کیا حور و ملک، کیا شجر و حجر، کیا برگ و ثمر، کیا شجر و حجر، کیا برگ و ثمر، یہ جن و بشر کیا حور و ملک، کیا شجر و حجر، کیا برگ و ثمر، کیا شجر و حجر، کیا برگ و ثمر، سب گیت خوشی کے، سب گیت خوشی کے گاتے ہیں، کیوں؟ تشریف محمد لاتے ہیں، کیوں؟ تشریف محمد، پڑھے پڑھے تشریف محمد۔ اور یہ شعر پر مجھے امید ہے کوئی نہیں چپ رہے گا، اس لیے حضور اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے ملایا کہ لمیات نصیب، لمیات نظیروں کا فی نظری، لمیات نظیروں کا فی نظری، مثل تو نشد پیدا جانا، لمیات نظیروں کا فی نظری، مثل تو نشد پیدا جانا، لمیات نظیر، لمیات نظیروں کا فی نظری، مثل تو نشد پیدا جانا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا؟ تشریف محمد لاتے ہیں، تشریف محمد لاتے ہیں، تشریف محمد لاتے ہیں۔ انوار کے بادل، انوار کے بادل چھائے ہیں، انوار کے بادل، انوار کے بادل
تشریف محمد لاتے ہیں۔ اور آخری شعر کہ جب ہم چراغاں کرتے ہیں، جب ہم لائٹنگ کرتے ہیں، جب ہم وہ جھنڈا لگا کے جلوس محمدی نکالتے ہیں یا اپنے آقا کا جب وہ محفلیں سجاتے ہیں، تو جب کسی کو درد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے، باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے، حق کا پرچم لہراتا ہے، باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے، باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے، حق کا پرچم لہراتا ہے، باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ سبحان اللہ، لاگت ہے کہ بونے کرال سوچے کہ رکھل کر ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جن دھن اکاؤنٹ سے دوبارہ ایک رسنی ملے گا تو ٹھیک تھا پر جن دھن والا تو خیر آج کل بڑا گڑبڑ چلی رہا ہے، اور جن دھن لوگ کہتے ہیں 15 لاکھ دکھا کے 500 ٹکا میں لولی پاپ سن کر سمجھا رکھے، وہی حال ہے۔ بہرکیف یہ نذرانہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور لینا حضرت حسان کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر کوئی دیتا ہے تو منع بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو زبردستی مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ دینا محبت ہے، لینا محبت ہے۔ اللہ اگر کسی سے دلائے تو محبت میں دلائے، اور لے تو کوئی محبت میں دے۔ اگر دینے والا دل سے پیار سے اگر 2 روپیہ دیا، اگر نبی نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو دوستو وہی 2 روپیہ راہ نجات ہوگا، اور وہ حشر کے میدان میں میزان عمل پر جب اس کے عمل تولے جائیں گے تو اس دن وہ 2 روپیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی اس کے نیک اعمال میں بڑھوتری عطا فرمائے گا، اور وہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے پل صراط کو پار کرے گا اور مسکراتا ہوا جنت میں مچلتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم سرور کونین کی وہ پیار ہے، اس لیے ادھر نہیں جا کے شیخ سماعت فرمائے باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے، حق کا پرچم لہراتا ہے۔ یعنی جب میرے نبی خانے کعبہ میں آئے تھے تو خانے کعبہ اس وقت وہاں پہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی بت بیٹا والا تھا، کوئی بت بیٹی والا تھا، کوئی بت دولت والا تھا، کوئی بت کسی سے دشمنی کا اچت فیصلہ دلانے والا تھا، مطلب خانے کعبہ بتوں کا اڈا بنا پڑا تھا۔ لیکن یاد رکھو جب میرے نبی حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے، آمنہ کی گود میں آنے کے بعد حضرت عبد المطلب ان کے دادا نے حضور سرور کونین کو ایک کپڑا میں لپیٹتے ہیں، اور لپیٹ کر حضرت عبد المطلب سیدھا خانے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اور خانے کعبہ کی طرف جب جا رہے تھے اتنے میں کچھ کسان آ رہا تھا۔ کسان جب خانے کعبہ کے پاس آیا تو ایک کسان کہہ رہا تھا ارے آج تو میں کھیت میں دیکھا عجب معاملہ ہو گیا۔ اس کسان نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا جس کھیت میں میرا کبھی فصل نہ اگتا تھا آج میں دیکھا اس کھیت کی فصلیں ہری بھری نظر آ رہی ہے، کل فصلیں سوکھی تھی آج ہری نظر آ رہی ہے۔ اتنے میں ایک پھلواری کا مالک باغیچہ کا مالک کہتا ہے ارے اس سے بھی تو غضب میرے پاس ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا سنو سنو، جس باغیچہ کو میں نے بنجر سمجھ لیا تھا، جس باغیچے سے ہریالی ختم ہو گئی تھی، جس باغیچے میں کبھی پھل نہ آتا تھا، آج میں نے صبح گیا دیکھا ابھی کہ باغیچہ ہرا بھرا ہے، پتے ہرے بھرے ہیں، اس پہ بن موسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص سے کہا ایک کسان تیری فصل ایسی